بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی سوچا ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ جو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جس نے تمہیں اپنی روح پھونکی ہے، اس نے تمہاری تقدیر بھی بری لکھی ہوگی؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نے تمہارے لیے صرف دکھوں اور تکلیفوں کو چنا ہو؟ کیا جو تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہے وہ تمہیں عطا کرنے پر قادر نہیں؟ اگر اس نے دعا سکھا دی ہے تو اٹس مین کہ وہ پوری کرے گا۔ کیا جس کا نام الحکیم ہے وہ اپنے کاموں میں غلطی کر سکتا ہے؟ الحکیم حکمت رکھتا ہے۔ پھر تم آزمائش اور تکلیف میں فرق کیوں نہیں کر پاتے کہ اگر کوئی آزمائش آ گئی ہے تو کیوں پریشان ہو جاتے ہو؟ کہ آزمائش اللہ کی طرف سے تمہارے یقین کا ایک امتحان ہوتا ہے۔ جب تم سب ہار جاتے ہو، جینے کی کوئی بھی وجہ نہیں رہتی، تب بھی تم اللہ رب العزت پر ہی بھروسہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ضرور وقت بدلے گا کہ وہ اس آزمائش سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا۔ جب اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا تو یہ آزمائش کی گھڑی بھی تمہارے لیے عطا سے کم نہیں۔ کیا پتہ یہ آزمائش آئی ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں؟ کیا پتہ اللہ رب العزت نے اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے اتنی آسانیاں لکھ دی ہیں جس چیز کو آپ نے اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں رکھا ہوتا۔ اس بات پر مکمل ایمان رکھو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دکھ کی گھڑی آخری گھڑی ثابت ہو، اور اس کے بعد آپ کے صلے کا وقت شروع ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری صرف اور صرف اس وجہ سے بیٹھا ہے کہ تم وہ دعا کرو، کہ وہ آخری دعا تو مانگو کہ میں پوری کروں، کہ کب تم اس سے سوال کرو اور وہ تمہاری خالی جھولی کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ اور آزمائش ہمیشہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہی اترتی ہے، اور تکلیف کا انتخاب تو تم لوگ خود ہی کرتے ہو۔ اللہ تو صرف آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ہاں وقت کوئی بھی ایسا نہیں رہتا، سب بدلتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت تاریک رات کو روشن سویرا عطا کرتا ہے نا، ایسے ہی وہ تمہارے حالات کو بھی بدل دے گا انشاءاللہ۔ کبھی ہمیشہ رات نہیں رہتی، سویرا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت خزاں کے بعد سوکھی اور کمزور ٹہنیوں کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے نا، ویسے ہی وہ تمہاری اس بے رونق زندگی میں بھی خوشیوں کی برسات کر دے گا، اور تم اتنا زیادہ مطمئن ہو جاؤ گے اور اپنی وہ تمام پریشانیاں بھول جاؤ گے انشاءاللہ۔ تمہارے بنجر دل کو وہ اپنی رحمت کی بارش سے یوں سیراب کر دے گا کہ پھر رگو جاں میں صرف ایک سکون سا اترتا محسوس کرو گے۔ وہ تمہاری دعاؤں کو نصیب سے ہارنے نہیں دے گا، اور یقین رکھو کہ جو مانگا ہے نا وہ ضرور ملے گا۔ کب اور کیسے یہ تم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو، اس کی فکر ہی چھوڑ دو کہ ہمیں یہ کیسے ملے گا، کیسے حاصل ہوگا۔ وقت کے ساتھ چلنا سیکھو، حالات کیسے بھی ہوں، اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھو، اور دعا کے لیے ہاتھ بلند رکھنا سیکھو۔ ہر لمحہ عارضی ہے، ہر دکھ سکھ میں بدلنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ ہر آزمائش کے بعد آسانی ہی لکھی ہوتی ہے، تو پھر کیوں دکھوں کے لمحوں میں شکوے شکایتیں لیے بیٹھتے ہو؟ خوشیاں ہیں تو خوش ہیں، اللہ کو یاد کرنا بھی بھول جاتے ہو۔ اللہ رب العزت نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، تو پھر اس سے التجا کرنا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ اس کا ایک کن تمہاری پوری زندگی بدلنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، صرف اس نے کن کرنا ہے اور وہ کام ہو جانا ہے۔ صرف تم لوگ دعاؤں پہ یقین رکھو اور دعا مانگو انشاءاللہ، باقی کام اللہ پہ چھوڑ دو، کیسے اور کیوں وہ ضرور پوری کرے گا۔